الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماہ اٹھتی ہے کس شان سے گرد سواری واہ واہ مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ اے تالے برگشتہ تیری سازگاری واہ واہ میں صدقے اس انعام کے میں قربان اس اکرام کے
ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ، پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ۔ حضرات ذی وقار سامعین محترم، علماء کرام، مشائخ اعظام، قراء حضرات، نعت خوانان حضرات، میں حضرت کنز العلماء، مفکر اسلام، قائد اہل سنت قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زیدہ شرفہ و علمہ، آپ جس جگہ جمعہ پڑھاتے ہیں میں اس جگہ حاضر ہوا ہوں۔ ظاہر ہے آپ نے ایک ماحول یہاں بنایا، اس ماحول کے تحت آپ یہاں حاضر ہیں، اور آپ نے ایک علمی ماحول جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور جو چیچوں کی ملیاں والے لوگ تھے جو توحید کے نام پر بڑا بڑا شور مچاتے تھے، آپ نے ان کے منہ بند فرمائے، ان کے منہ آپ دیکھتے ہیں جو حج عمرے پر جاتے ہیں ان کے منہ کتنے کھلے ہوئے ہیں اور کتنے وہ بے باک ہیں، تو آپ نے ان کی بے باکی جو ہے اس کو توڑا اور بڑے جامع انداز سے ان کو جواب دیے۔ آج وہ منہ چھپائے پھرتے ہیں، اصلی توحید سیمینار یہ بھئی کتوں کڈیا تسی، توحید ہی ہے۔ آج ان کو بھی پھر اصلی نقلی یاد آ گئے۔ اللہ رب العالمین آپ کا سایہ پوری ملت پر قائم رکھے۔ میں بھی ایک دو باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، اور غازی ملت، غازی ناموس رسالت، اس صدی کے شہید اعظم غازی ملک ممتاز حسین قادری نور اللہ مرکزہ، آپ کے برادر اکبر ملک دل پذیر صاحب کو بھی تشریف فرمائے، اور ان کے ساتھ قبلہ غازی محمد تنویر قادری جنہوں نے تازہ تازہ ناموس رسالت پر پہرا دیا ہے، ان کے بڑے بھائی، دونوں کے بڑے بھائی یہاں موجود ہیں۔ اور حضرت قبلہ صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ خالد محمود صاحب کیلانی زیدہ شرف، وہ بھی تشریف فرمائیں، دیگر علماء، ہمارے یہ علامہ امانت علی سرداری رضوی جنہوں نے ترجمۃ القرآن جو ہے وہ لوگوں کو پڑھایا، اس سلسلہ میں یہ محفل انہوں نے رکھی جس کا نام شہید ناموس رسالت سیمینار رکھا۔ ایتے کوئی دینی مدرسے دا طالب علم بیٹھا ہوئے تو مینوں ترجمہ دی ذرا صرف صغیر سناوے۔ ہاں جی، تاکہ لوگوں دا تلفظ صحیح ہو جائے، بھئی یہ حروف اصلیہ کیڑے ہیں تے باب کیڑا ہے۔ چلو نہ دے نہیں صحیح، چلو اگلی بات، یہ میں تواڈے کولوں نہیں سندا،
ورنہ تو میں سنانا چاہیے سی. میں اس واسطے گل کی تھی کہ دینی مدرسے دے طلبا موبائلاں اور انٹرنیٹاں نال مت کھیلن. ہاں، چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند، کرتے ہیں روح کو خوابیدہ اور بدن کو بیدار. اقبال کہندا میں پورا یورپ پھریا، انہاں کوئی وہ جی چیز ایجاد نہیں کی تھی جہدے نال روح زندہ ہوئے. انہاں ہر وہ چیز ایجاد کی تھی جہدے نال بدن بیدار ہوندا تے روح مر جاندی. علم حق را در کفا انداختی بار نانے نقطے دیں در حدیث تے تو کنڈ پیچھے جے اے بی سی روٹی دیندی نا تے اے مولانا جو کچھ پڑھایا اے بھی روٹی دیندا. ایتھے نعرے لا کے چلا جانا تے پھر باہر جا کے اے کہنا نہیں 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 حالات کا تقاضا اب یہی ہے کہ شیر بھی گھا کھایا کرے. اقبال کہندا میں گزریا ایک جگہ تو تے ویکھیا تے شیر پہ گھا کھاوے بکریاں نال بھیڑاں نال. میں او شیر نو پوچھا او شیرا تو کدوں دا گھا کھانا شروع کیتا ہے؟ تے شیر اگوں بولیا کہنے لگا جدوں دی میں طارق جمیل دی تقریر سنی. دیکھو جی 30 لاکھ بندے جمع ہون تے امریکہ نو کوئی درد نہ ہوئے تے ایک شیر برداشت نہ ہوئے بندے نو. غازی تنویر صاحب دا عمل بھی پورا کفر انج ہویا تے ممتاز قادری نا بھی انج ہویا. یہ مطلب ہے کہ شیر بیدار از فسون میش خفت انحطاط خیش را تہذیب گفت. ہاں اقبال کہندا بھئی میں پوچھا ہوا شیرا تو کہ تو کہندا اب وقت کا تقاضا یہ ہے کہ شیر بھی گھا کھایا کر. یہ تعلیم دی جاتی ہے. ہاں جی اے جڑی شیر اٹھے نا تسی جڑا لبیک دا نعرہ لایا تے اے جڑا کچھ ہویا اے نال بڑا کچھ ہو گیا. وہ کہندے جی ڈی چوک وچ کیویں آ گئے آ جاندے ہو تسی قوم نال جھوٹ بول کے اسمبلیاں چلے جاندے ہو تے اسی لبیک کہندے ہوئے ہاں تے ایڈا ہی درد ہویا. تو یہ مولوی کیسے آ گئے؟ میں کہا جی جیسے تم آ جاتے ہو ہم بھی ایسے آ گئے. تو مسئلہ ہے پوری قوم نہ جھوٹ مارنے ہوتے جناب ایڈے اڑپ اڑپ کر کے جاندے ہو. تسی اسمبلی بوو تے مہذب تے اسی ڈی کی چوک بھی لبیک تے کہندے اے مولوی کدھروں آ گئے؟ میں کہا پتر اے جڑے گئے نا اے پاناما لیکس، یہ پاناما لیکس نہیں یہ سارے ہی پاناما لیکس ہیں. ہاں وہ بلے والا بھی تے وہ کراچی والا ڈاکو بھی وہ سینمے دیا ٹکٹاں بلیک کرن والا تے اے جڑے دوویں براون اے لمے نواز شریف لما سر ہے دا. ساڑھے حکیم محمد نہیں ہسنے والی گل نہیں، حکیم محمد موسیٰ امرتسری فرماندے سن ساڑی طب دے نزدیک یہ بندہ بے وقوف ہے. بے وقوف نہ ہوندا تے جلیا ہو جنوں درد سی زرداری انہیں غازی نو کچھ نہیں کیا. اینوں کیڑا درد اٹھیا؟ انہیں لعنت کیوں کھٹی؟ انہیں اپنی نسلاں کیوں برباد کیتیاں؟ یہ بے وقوف ہی تو ہے سی. انہوں چاہیے دا میرے نہ کوئی مسئلہ نہیں. اور آئندہ جڑا پیپل پارٹی آئے گی تو دا گورنر ہے درد جنہاں نو ہویا اینو درد کی ہویا؟ اس تو بڑا کائنات کوئی ذلیل ہے؟ تو پھر دی ذلالت دربار رسالت تے بھی جا پہنچی. اتھے جدو جا پہنچیا دربار رسالت تے اتھے کو کی انہوں ملیا؟ کہندا غازی تیرے جان نثار. دسو اے وقت دا حکمران ایسی تے نعرہ کدا لگ گیا تے اگو آواز آ گئی تو مردود ہے تے میری بارگاہ وچ جڑا محبوب ہے او اتھے لیٹے ہویا 12 گو. اتھے پاناما میں بھئی منڈے انگلش نہیں پڑھے ہویا، تسی ڈاکٹر صاحب تے پڑھے ہوئے نا تے میں انگلش نہیں جانتا. میرے کو کوئی لفظ اگے پیچھے ہو جائے تو کوئی ایسی بات نہیں. جیڑی قوم نو کلو ولن آندی ہوئے میری انگلش نو معاف رکھے. مطلب میری کوئی غلطیاں پہ کٹے. پاناما لیکس یہ پتہ ہے اتھے کیوں جا بیٹھے؟ یہ سارے سر جوڑ کے جا بیٹھے. انہاں کہو جڑے پاکستان دے وارثن انہوں تے گاٹے تے آ گئے، انہاں تا آ کے ہاتھ رکھ لیا، انہاں کہ نظام مصطفیٰ لے آؤ. ایس گستے ہو جا کے سوچیا انہاں کیا ہن قوم نو کیویں بے وقوف بنانا ہے؟ یہ تے ساڈے گاٹے تے آ چڑھے کہندے لبیک یا رسول اللہ لے آؤ نظام مصطفیٰ. اے ساری سوچ بچار واسطے اتھے جا بیٹھے. ہن تسی تکڑے رہنا ہے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. سونا جنگل
سونے والوں اب جاگتے رہیو، سونا پاس ہے سونا بن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے، تو کہتا ہے نیند ہے پیاری، تیری مت ہی نرالی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اور پوری تاریخ لبیک یا رسول اللہ دی قیادت، صرف تو اے آنکھیں ملنا جھجلا پڑنا لاکھوں جمائی انگڑائی، نام پہ اٹھنے کے لڑتا ہے، اٹھنا بھی کوئی گالی ہے؟ بس یہی ہم آپ کو کہہ رہے ہیں، اٹھو، اب اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ لانا ہے۔ انشاءاللہ تسی بڑی ڈھلی کی تھی، نظام مصطفیٰ لانا ہے، تے نظام مصطفیٰ لان واسطے کوئی دیر نہیں لگنی، ایدے واسطے کوئی دیر نہیں لگنی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز مسجد خطبہ دیتا تے گھر جاندیاں تک صرف خطبہ دے کے جدو گھر پہنچے ادھا نظام مصطفیٰ نافذ ہو چکے سے۔ اے ساڑھے نہ بے ایمانیاں کر رہے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز جدو مسیتیوں نکلے تے ایڈے گھوڑے آ گئے، بگیاں آ گئیاں، سرکاری پروٹوکول آ گیا۔ فرمایا کیوں لے کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا تواڈے واسطے۔ فرمایا تو قومی خزانے دا مال ہے۔ عمر بن عبدالعزیز تے نہیں بیٹھے گا نا، جنہاں ٹنگا نہ چل کے آیا انہاں ٹنگا نہ واپس چلا جائے گا۔ ادھا نظام مصطفیٰ نافذ ہو چکے سے۔ تے گھر جا کے اپنی بیوی نو کیا، انہاں کہا تیرے کو جتنے گھوڑے تے جائیداداں تے مربے تے سونے تے چاندیاں تے ہیرے جواہراتن، اے بادشاہ دی دھی سی، آپ نے فرمایا ایک تیرے پیو نے قومی خزانے جو دیتے ہیں، اج عمر بن عبدالعزیز بن گیا حکمران مسلمانہ دا خلیفہ۔ دو صورتان، اے مربے رکھنے نو، اے گھوڑے رکھنے نو، ہیرے جواہرات تے عمر بن عبدالعزیز تینو طلاق دے کے واپس دے دا۔ جے قومی خزانے جمع کران دے تو پھر عمر بن عبدالعزیز تو بیوی رہ سکتی۔ ادھا رائے تے نافذ ہو گئے سی تے ادھا گھر جا کے نافذ ہو گئے۔ ایویں لوگوں نے بنایا جی اسلام آئے گا تو جناب عمر بن عبدالعزیز کے زمانے کتنے ہاتھ کٹے گئے، اے بدماش بہ کے کیبلاں تے بک بک کر دین، 8-8 لاکھ روپے تنخواہ انہاں نوں اس واسطے ملدیاں اسلام دے خلاف بھونکو۔ ہاں جی، زاں کی اورا پف زند صد بولاب از چراغ مصطفیٰ دے سچی۔ اقبال کہدا ہے ہن حضور دے دین دا کسے نوں ڈر ہے؟ او ایک ابو لہب سی جڑا پھوکا ماردا سی، ہن لکھاں ابو لہب بن جڑے حضور دے دین نوں پھوکا مار۔ لکھاں ابو لہب 8 لاکھ روپے تنخواہ انہاں نوں لبدی اس گل دی کہ تسی بہ کے کدی طلاقاں دے مسئلے چھیڑ دینے، کدی نکاح دے مسئلے چھیڑ دینے، کدی جناب روزے کے مسائل چھیڑ دے، اور او بھی عورتاں جڑیاں اداکارن او دسن گیاں کہ روزہ کیسے ٹوٹتا ہے کیسے جڑتا ہے۔ تو یہ شعر نہیں بتا سکتا، اٹھ کے دسو جی ایڈے شعر مسئلے دسن لگیا، یا جنہیں او کھوتی جڑی لپسٹک لائی بیٹھی انہیں دسنا ہے مسئلہ۔ تو گھر بہ، تینوں کنے کیا تو مسئلے دس، تو گھر بہ، مسئلے دسن والے شعر جو موجود ہے۔ لبیک 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 لبیک۔ توجہ جی، توجہ، او توجہ، اوے کوئی لبیک حضور کی بات کرو، اور شعر کیڑے حضور کی بات کرو، جب میرے آقا کی بات کرو۔ ایسے نعرے دی تو برکت ایسی ہوتے شخصی نعرے نہیں لوائے، اے نعرہ بند ہے۔ بس جدو نظام مصطفیٰ آئے گا نا، جدو مکہ فتح ہوئے گا تو پھر حضرت بلال کعبے دی چھت تے چاڑی جان گے، اس تو پہلے کسی دی بات نہیں ہے جی۔ حضرت اس تو پہلے تو حضرت بلال نو کٹتے رہنا، کیوں جا کٹیا انہوں نے، لیکن جدو فتح مکہ ہویا تو حضور نے کعبے دی چھت تے چڑھ گئے۔ اقبال کہندا، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اقبال تیرے عشق نے سب بل دیے نکال، مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی، وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں۔ اسلام ہی ہے جلیو جڑا غلاماں نوں کعبے دی چھتوں تے چاڑ دے۔ ہے کوئی کائنات جنہیں غلاماں دیاں گلاں کیتیاں؟ ہاں جی۔ تے میرے آقا اندر لے کے بلال نو گئے تے نال غلام دے پتر نو لے کے گئے۔ یہی تا گل ہے، تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا۔ اسلام لیا واپس، ایویں اسلام کو ایویں ہوا بنایا انہاں نے بیکٹ کیبل ٹی ویاں تے۔ اسلام تے ایک دن نہیں جا سکدا۔ ہاں جی، عمر بن عبدالعزیز دے زمانے کوٹھیاں والے فٹ پاتھ ہوتے آ گئے سن۔ ہاں قوم دا میں جنرل صاحب جائے راہیل شریف، ویسے تو میں ادھے نال گل کوئی نہیں کرنا چاہتا،
ویسے ہے جڑا کہندا ہے نا جی ہم سب کا ہوگا احتساب، بادشاہو سانو دیو احتساب والی کنجی، دوسرے دن ملک ٹھیک نہ ہویا تو ویل چمیر سمیت میں دفن کر دینا، جلے ہو بادشاہ، وہ اسلام احتساب کرنا۔ توجہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری دا حضرت عمر نے انہوں نے مطلب دربان رکھ لیا، پتہ ہے نا گورنر سن، تے حضرت عمر نے بلایا، فرمایا محمد بن مسلمہ نو بھیجا، فرمایا انہوں لے آؤ ناپ کے، انہوں کس نے کیا دربان رکھے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری جنہاں دا قرآن سن کے حضور نے فرمایا سی تینوں داؤد علیہ السلام دے آواز دا حصہ ملیا، تے حضرت ابو موسیٰ اشعری کیا حضور تسی کتے سی؟ حضور نے فرمایا میں سن رہے سی، تے عرض کیتی جے مینوں پتہ ہوندا تے میں اور سونا کر کے پڑھدا جناب۔ کیوں جی؟ شانہ اپنی جائی، دین دا ڈنڈا اپنی جائی۔ کہتے ہیں ڈاڈی گل نہیں کرنی، میں کہا ڈاڈی نے پترا دین دا ڈنڈا تے نہیں نہ سٹیا جا سکتا۔ کیوں جی؟ عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروہ کا سہارا عصائے محمد۔ اقبال کہندا ہے اگر ڈنڈا نہ ہوئے نا، عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کارے بے بنیاد۔ اقبال سکولوں دے باہر لکھیا ہوندا مار نہیں پیار، میں کہا پیار دیا پترا ہر جائی پیار نہیں ہوتا۔ ہاں ساڑھے کول پہلے آگے سن پیار نے پترا، اسی واسطے تو ماسٹر لوگ طالب علم اٹھ کے کٹ دے دیں ماسٹر، ساڑھے طالب علم اسی اتھے جتی لائیے تو جناب انہوں چکنا بھی، کیوں جی؟ اسی کو انہوں نے سکھا دیا نا 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 گل وچ ہو رہے، ہاں ہاں جی گل وچ ہو رہے، چبڑا مارنے جی پیار پیار پہ کہ پیار کردیا وہ کالج یونیورسٹی دے منڈے اپنے ماسٹر نو کٹ دے دیں، وہ پڑھاندے بھی ڈردا مطلب کوئی طالب علم دے جناب مزاج دے خلاف گل نہ ہو جائے، اسی جلیا انہاں دیاں کنڈا بھی کٹیے تے استاد العلماء تے مفتی بھی بن جان تے کہندے ویکھن تے سانو اوتھے سر چکنا۔ اے رسول اللہ دا دین ہے جڑا استاد دی قدر دسدا۔ ہاں اسلام مار دی جگہ مار اور پیار کی جگہ پیار۔ ہاں جی ایک نواں طریقہ جی پیار جی پیار، ہر جگہ پیار نہیں ہوتا۔ کیوں جی بندہ ڈھڈ درد ہو ڈاکٹر کا آپریشن کرنا تے اوتے کی ہاتھ پھیرے بچے بڑا اچھا ہو گیا ہے، اینج بھی کدی ہونا ہے؟ کیوں جی پیار تو یہی ہے نا، جتوں آپریشن کرنا ہے اوتے ہاتھ پھیرے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے شاباش جاؤ گھر چلے جاؤ ٹھیک ہوئے گا۔ تے او جو چھرے لے کے آ جانے تے انہوں نے کدی کسی ظالم کیا اور ذلیلو اے کی بکواس کرنے ہو جی اسلام کے اندر یہ ہے تو اسلام ہاتھ کاٹ دے گا، کیڑے ہاتھ کٹے نو اسلام نے تجھے دسو سر جھوٹ مارنے ہو۔ اسلام جب آ جاتا ہے تو 8 صوبوں کے اندر عمر بن عبدالعزیز دے زمانے 8 صوبے میں جو زکات لین والا کوئی نہیں سی، 8 صوبے میں زکات لین والا کوئی نہیں سی، ہر گورنر نے لکھ دیتا انہیں کہا جناب ایتھے تے مستحق ہی کوئی نہیں۔ کیوں جی؟ جدو اسلام آوے پھر زکات دین والے ہوندے لین والے نہیں ہوندے، تے جدو حضور دا نظام نہ ہوئے ہن رمضان شریف آ رہا دیکھنا گلی محلے بچے عورتاں مرد جناب بیڑے حال باقی دروازہ کھڑکا رہے زکات دے دیو زکات دے دیو، کوئی تھیلا چکی جا رہا کوئی دروازے تے لڑ رہا ہے، نا 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 اے نہیں بات۔ اسلام تے بڑے عزت و طریقے نال اسلام تے حضرت عمر بوری چک کے تے اگر گھرج لے جانے موٹے ہوتے بوری چک کے، غلام کہندا جی میں چکنی، فرمایا قیامت والے دن عمر دا بوجھ چا لوے گا۔ کیوں جی؟ حضرت فاروق اعظم دے زمانے زلزلہ ہے ایتھے تے بڑی بدماشیاں کر کے بھی او پرویز مشرف او جرنل کمانڈو چک شہزادے چو خالی چلیا، اجے عدالت جا رہے سی، اجے اوتے تے سزا نہیں ہوئی، ہن کراچی پہنچیا کھسکتے پھر باہر چلا گیا ساڈا منڈا پرویز مشرف جرنل، تے جدو عدالت وال چلن لگا، عدالت نہیں کوٹ، عدالت تے رسول اللہ دی ہوندیاں، ایک کوٹ وال چلن لگا تے دل پکڑ کے بہ گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ میں کہا دسو جی تہاڈا جرنل تے کمانڈو جڑا اپنی دھیاں ویچدا رہیا، ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے ویچی، کہندا مینوں پتہ ہی کوئی نہیں۔ میں کہا پھر تینوں اپنی دھی دا نہیں پتہ تے ملک تو سوا بچانا ہے؟ تاریخ وچ ایہو جہا جرنل نہیں آیا جنہیں اپنی دھیاں ویچی ہوں، ہاں تے دھیاں ننگیاں کر کے بش نو وکھائیاں ہوں۔ ہاں جنرل شاہد عزیز دی کتاب میرے کول موجود ہے، یہ خاموشی کہاں تک، او دے وچ انہیں لکھیا، انہیں کہا بش 2006 وچ آیا پاکستان تا ایوان صدر وچ نے 6 قسم دے ڈانس وکھائے انہوں، پہلا تھوڑا جا مختصر لباس، پھر دوسرا ادھر نال مختصر کڑیاں پایا، پھر آخر تے نہ کپڑے لا دیتے کڑیاں مسلمانہ دیاں، کپڑے لا کے تے بش نو انہیں ڈانس وکھایا،
تے کہندے بش پھر اٹھ کے نسیا دروازے وال، دروازے تے جا کے تے پھر انج مڑ کے نا اڑ کے نے چٹکی ماری، کہن لگا ہن نچو ساری زندگی، میں یہی ویکھنا سی مسلمان اپنی دھیاں کدوں وکھانیاں سن۔ گل سمجھ گئے؟ میرے کو کتاب موجود ہے، بازاروں بھی لبدی۔ تو جب یار اسی 4 دن ڈی چوک کے جا بیٹھے تو کہتے ڈاکٹر اشرف اعظم جلالی کے خلاف بھی مقدمہ، مولوی خادم کے خلاف مقدمہ، کیوں جی؟ اسی ڈی چوک کے بیٹھے بھی 4 دن، میں کہا لے تے چلو 4 دن اسی بیٹھے تے اسی غدار ہو گئے تے ذلیل دے پترو جڑا اپنی دھیاں ننگیاں ویکھاندا رہیا او اسی تے اوتھے مسلماناں دیاں دھیاں دی عزت دسن گئے، اسا کیا نا نا مسلماناں دیاں کڑیاں بلے نہیں کھیڑ سکدیاں، جڑیاں صفا مروہ دے درمیان نس نہیں سکدیاں وہ گیند پیچھے نس سکدیاں، جڑیاں طواف کعبہ کر دے انج نہیں کر سکدیاں وہ انج کر سکدیاں۔ اسی تے اوتھے دسن گئے کہ ڈرو خدا سے، ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ ہم تو یہاں بتانے کے لیے گئے تھے ڈی چوک میں کیسے پہنچ گئے، فلاں کیسے پہنچ گئے، فلاں کیسے پہنچ گئے۔ اسلام لے آؤ، اے نظام مصطفیٰ دی تاریخ اٹھ کھڑی ہوئی، ہن تسی اس نو خالی ساڈیاں تقریراں تک مت رکھو تے نہ سانو ہن زیادہ بلان، جڑا بندہ او جی آؤ جی، او ڈاکٹر صاحب آؤ جی، او آؤ جی مولانا صاحب، او سانو اور بھی کوئی کام کرن دیو نا۔ ہن تقریراں تے تانوں سنا چھڈیاں، ہن تے لبیک دے نعرے سانو ہر گلی محلے چوں نظر آون، نظر نہ سنائی دیون۔ منڈے اپنے آپ تو باہر ہو گئے، پورا کفر لرز اٹھے، انہوں نے کہا پاکستان وچ کی ہو گیا؟ انہوں نے کہا کی ہو گیا؟ حضور دی امت چاہندی اسلام آوے، اور کی ہو گیا؟ اوباما کون ہونا کھوتے دے کناڑا وہ اسلام ایتھے روکے، تسی تکڑے ہو ہر گل جی وہ یہود و نصارا انج کرتے، تسی تواڈے کوئی پاور نہیں، وہ یہود و نصارا ہر گل وہ جی کام تسی کرنا کوئی نہیں۔ تاریخ لبا ہے کہ یا رسول اللہ نو کی تساں کیتا اپنے گلی محلے کو بنائی؟ کوئی نہیں بنائی، گلاں کرنے ہو خالی۔ سانو تو چاہیے سی ایتھے آ کے لسٹاں پیش کرتے، جناب اتنے 1000 بندے میں بنائے، اتنے 100 بندے میں بنائے، حضرت جی میں آ رہا مینار پاکستان کانفرنس ہوئے، ادھر جناب داتا صاحب تے ادھر جناب گڑی شاہو تے ادھر ادھر جناب مینار راوی دریا وچ دنیا ساڑے کو سمیٹن دی جگہ نہ رہے، پھر مزہ ہے کہ گل کرن دا۔ ہاں جی پھر گل ہوئے گی، تسی ہن ساڈی تقریر سن گھر کم کرو جا کے، اسی تے ڈاکٹر صاحب بھی حاضر ہیں، میں بھی حاضر ہاں، میری بشک گردن وچ رسی پاؤ، اسی حاضر ہیں، لیکن حضور واسطے حاضر، وہ کام تے کرو نا یار، سانو کم وکھاؤ تے صحیح کم از کم۔ کوئی بندہ بولے کیوں ممتاز قادری دے خلاف؟ ممتاز قادری تہاڈا سر جھکا کے گیا تو پھر تہاڈے سامنے ایک بندہ گل کردا اودے منہ تے چنڈ کیوں نہیں مار دے؟ انہوں نے کہا ذلیل دیا پترا تو پتر دتے، تو پیسے دتے نے اسلام نو، اور ویکھو 5 سالہ پتر روئے جی ممتاز قادری 5 سالہ پتر نو چم کے، اے بیٹھے انہاں دے بھرا پوچھو نہ کرو، تسی پتر والے ہو تے میں بھی پتر والا، بندہ پھانسی دے پھندے دی طرف جا رہے ہوئے، بھرا ایو جا سامنے ہون، بڈھا پیو سامنے ہوئے، بہنا سامنے ہون، بندہ روے نہیں۔ ممتاز قادری تہاڈا کوئی سر جھکا کے گیا؟ نہ اور تہاڈا سر اٹھا کے گیا قیامت تک کہ پتر 5 سالہ بندہ مل رہے ہوئے تے آنسو نہ آون۔ میں اقبال کو پوچھا، میں کہا اقبال ایک کیڑی گل سی جڑی ممتاز قادری نے اتنی دلیر کر گئی؟ اقبال کہندا دل سے عشق ہو توانا می شود، خاک ہم دوش سریا می شود۔ اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے وچ محبت رسول ہوئے، اس تو بغیر بندہ دلیر ہوئے۔ لبیک 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 لبیک۔ اپنے آپ بدلو ہن، بس بڑے نعرے بھی بڑے تے لبیک دا ہر جگہ نعرہ لا دو، اینج کر کے سینہ تان کے لا دو۔ جیڑا پوچھے انہیں کہا کی ہویا؟ انہیں کہا کی ہویا؟ تینوں سمجھ نہیں کی ہویا؟ بس اتنی گل ہے، سمجھ آئی نا بات؟ اے جڑی بزرگی نا، اے جڑا ساڈا اوتھے آیا جوگی، اوتھے ہندوستان وچ جوگی اوتھے آیا، سارے صوفی اوتھے جمع ہوئے، صوفیاء کانفرنس تے مودی خطاب کیتا اوتھے، اور ہندو گاں دا موتر پین والا، او دا صوفیاء نال کی تعلق ہے جی؟ اسی پہلے روندے سی بھئی دیوبندیاں نے بلایا انہوں اندرا گاندھی نو، اپنی صدارت کرائی ہوتی جس نے دیوبند ہوتے تے اسی ہن قیامت تک کی جواب دیں گے؟ صوفیاں دی صدارت کنے کی تھی؟ مودی۔ انہاں وچوں کوئی بھی صوفی کوئی نہیں سی، جے صوفی ہوندا تے انہاں کم از کم مودی نو کلمہ پڑھا دینا سی۔ ہاں ساڈے صوفیاء کول جڑا کوئی آیا انہاں مڑ کے ہندو نہیں رہن دیتا،
یہ مطلب یہ کہ انہاں کوئی بھی صوفی نہیں سی. ہاں جی یہ گل یاد رکھنا, جی صوفی ہوندے تو مودی نہ رہندا, وہ بندے نہ پتر بن کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے آنے سے. یہ کوئی صوفی ہے؟ حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی جدوں امبالہ وچ آپ دفن ہوئے نا تے آپ دے مریدین بھی بہ گئے, خلفاء بھی بہ گئے, مراقبہ کر کے ویکھدے ہیں جی ہن سائیں صاحب نال منکر نکیر کی کردے تے جدوں آپ قبر وچ کلمے دی آواز اتنی آئی کہ باہر ہندو جڑے سکھ سن انہاں دی زبان تے بھی کلمہ جاری ہو گیا. اے ساڈے لبیک 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 لبیک. صوفی کس کو کہتے ہیں؟ جس کی قبر سے بھی کلمے کی آواز آئے تو باہر ہندو مسلمان ہو جائے, سکھ بھی مسلمان ہو جان. ایک کیڑے جناب اتنے مودی مڑ کے کن اور گاں دا موتر پین والا ہندو خورک پئی ہوئی انہوں اور جلے ہوئے گاں دا موتر پین والا جناب تسی اسلام دا نام لینا چھڈیا, پاور تے اسلام وچ. ہاں ایتھے جڑے بیٹھے نا حکومتی مخبر وہ جا کے دسن تانوں کوئی نہیں مندا نہ تواڈے اندر کوئی پاور ہے, پاور اسلام دی ہے. ہاں جی قوت سلطان و امیر از لا الہ اور ہیبت مرد فقیر از لا الہ. اقبال کہندا بادشاہاں دی پاور بھی کلمہ طیبہ وچ تے فقیراں دی پاور بھی کلمہ طیبہ وچ. بس اسلام نو چھوڑ کے کیڑا پاکستان کے بچے لگے ہوئے. تانوں کی پتہ ہے پاکستان کیویں بنے؟ تسی اج سانوں دسنا ہے پاکستان کیسے کرنا ہے؟ ہمیں پتہ ہے ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا, لیکن پاکستان دین کے لیے بنایا. ہمیں کوئی نہ بتائے پاکستان کے آداب کیا ہیں, اسی تو آنو آداب دسنے. میں نو ATI دے ایک بندہ آیا, وہ وکیل صاحب اسلام آباد تو اجلاسی لاہور مسجد ڈاکٹر صاحب پیر افضل صاحب موجود سن. وہ ATI دا نوجوان وکیل کہندا ہے بھئی پنڈی دا ایک بڑا بڑا افسر ہے, انہیں کیا بھئی تہاڈا جڑا مولوی ویل چیئر تے سی نا انہیں جدوں گل کیتی اسی 3 بریگیڈ فوج لا دیتی سی. وہ کہنے لگا انہیں جدوں گل کیتی نا بھئی ریڈ زون کائنات صرف دربار رسالت ہے. ہاں جی ریڈ زون کائنات صرف دربار رسالت ہے. بس ایتھے اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب دی آواز تو اچھی آواز نہیں کرنی. ایتھے فرمایا میرے حبیب ستن تو سبارو آواز کیوں دیتی. ایتھے فرمایا اللہ تقولوا رائنا. ایتھے فرمایا اوے میرے حبیب دے بارے آگا میں کہا ریڈ زون کائنات صرف دربار رسالت ہے. خبر ریڈ زون دے پتر نہ ہون تے. وہ کہنے لگے جب اس مولوی نے گل کیتی نا تو پھر اسی میٹنگ کیتی وہ گل تے مولوی ٹھیک کیتی. جی اسمبلی ہوتی ہے یہاں, میں کہا اسمبلی ہوتی ہے تے اسی اتھے بھی بندے جانے اسی بندے آ گئے تو آنو کوئی 4 ٹنگاں لگیاں تسی اسمبلی جا سکتے ہوتے اسی باہر چلے جائے ریڈ زون میں آ گئے. ریڈ زون دے پتر اے پاکستان ساڑے فقیراں بڑھایا. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے. تسی باہر والے بھائی مہمان آئے ہو بولو. میں تو ڈاکٹر صاحب دی وجہ تو چپ ہاں, میں تو بہت سارا کچھ تانوں کہنا ادب دی وجہ تو میں اپنی مسیتی پتہ چوں ہی نہیں کرن دیندا کسی جڑا چوں ہی کرے میں ان کو باہر جاؤ کسی اور جگہ جاؤ. ایتھے صرف ایک گل ہوئی, ہاں صرف پورا دین بالکل بالکل غلط ہے. جس کو بہت نیند آئی بھی شک اٹھ کے چلا جائے. ڈاکٹر صاحب پوچھو کتنے دن ہوئے نہیں سوتے, میں کتنے دن ہویا نہیں سوتے. دیہڑی جڑا کوئی ٹائم لگے راتی کدی نہیں سوتے. سانو تو کوئی پریشان ڈی چوک بھی نہیں سوتے. تسی ایویں ہر گل تے جناب کھا پی کے اجے لنگر چلنا ہنسنے والی بات نہیں. چلے ہو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو چاہیے. ہاں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا, خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو. جب وہ بھیک دینے کو سرے کوئے گدایا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا ہو. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. یہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں, جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود, ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے, یہ باس نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ. چولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے, وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا. اس واسطے اے دیکھو نا کیویں چہرے تواڈے چمک اٹھے.
مجمع دے بھی اے جڑے علماء بیٹھے مشائخ بیٹھے انہاں دے چہرے اس واسطے کہ ساڈے کوڑ کوئی نہیں، ہاں کوڑ کوئی نہیں، جیڑی گل اس ایتھے کیتی وہی لاہور کیتی، پڑھے لکھے لوگاں وچ میں وہی گل کیتی، پڑھے لکھے کوئی زیادہ انہاں نوں مقناطیسی لگی ہونی، پڑھے لکھے کیڑا ہوندا ہے؟ پڑھے لکھے جی کی پڑھے لکھے جنہوں مقام رسول نہ سمجھا سوا پڑھیا ہو کیا پڑھا؟ ہاں جی پڑھے لکھے امام احمد رضا بریلوی، کیوں جی؟ جس طرح ایک جملہ برداشت نہ کر سکے بابا، ایک جملہ حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب پوچھا، ایک مولوی تقریر کردے حضور نے یتیم کہہ دیتا، امام احمد رضا بریلوی دا قلم پھر اپنے آپ تو باہر ہویا، فرمایا مولوی نو اور لفظ کوئی نہیں لگے، پھر اعلیٰ حضرت خود پھر بیان کیتا، فرمایا مولوی نو سمجھ نہیں آئی، حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رقاب امم موتی منعم قسم قیم ولی والی علی عالی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی عافی غفور جمیل عزیز جلیل وہاب کریم غنی عظیم خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتنع الامثال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، قائدین اہل سنت، جرت و بہادری، ممتاز حسین قادری، بہادری، ممتاز حسین قادری، بہادری، ممتاز حسین قادری، رسالت یا رسول اللہ۔ یہ کہتی ہے بلبل باغ جناں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان، کہیں انہوں ایویں درد ہوندہ رہندا جی اعلیٰ حضرت میں کوئی اعلیٰ حضرت چلے ہو دین مصطفیٰ حضور تو کم کیتا ناموس رسالت تے پہرا دیتا، کیوں جی؟ جیڑا بندہ اپنی پگڑی بچاوے ناموس رسالت تے پہرا دے دے ہویا وہ تے اپنی حفاظت کر رہا، حضور دین دی تھوڑی حفاظت کر رہا۔ جیڑا مولانا تقریر کردیاں کہے چونکہ ایسے تھا تو چونکہ حالات کا تقاضا یہی تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چنانچہ ایسے تھا، تو انہیں تو جمعہ ٹپایا، انہیں ناموس رسالت تے تھوڑی گل کی تھی۔ ہاں ناموس رسالت کی گل تو انجے اگلے تو دھوں نکلے، ہاں جی دھوں نکلے، ہاں جی وہ جڑا مخبر بیٹھے ہوندے انہاں دا بھی دھوں نکلے، وہ کمن میں کیڑی کیڑی گل لکھی ہے، یہ گل کوئی گلیں کرنے چلے وہ ایک بندہ پینٹ پا کے مسیتی آ جاوے جمعہ والے دن مولانا خطبہ بیٹھ دے رہے ہون رسول اللہ دے ممبر تے بیٹھے ہون، ایک بندہ عام ملازم جناب ایک پینٹ تے جناب پولیس ملازم آ جائے تے مولانا دیاں ٹنگاں کمن لگ گئی، صرف اودی وردی وچ اتنی پاور ہے چلیا تے تیری پگڑی چ کوئی پاور نہیں، آخر اس نے وردی دے پھر پاور تیرے تے ود گئی نا، او دے کول اختیار ہے تے تو سینے وچ قرآن پورا ڈکی بیٹھا اودی کوئی پاور نہیں، حدیث پاک تو پڑھنے کوئی پاور نہیں، تاریخ اسلام تیرے سامنے، ساڑھے فقیراں تے پھانسی تے پھندہ ویکھ کے بھی تازہ تازہ نعت لکھی، مولانا سید کفایت علی کافی نہیں لکھی، آپ بندے نہیں سن، انگریزاں راتی استری پھیر دیتی مولانا دے جسم تے، استری پھیری پھر ہوتے نمک تے مرج بھر دیتی، انہاں کیا بابا تے راتی مر جائے گا، لیکن سویرے دیکھا تے بابے ہوری زیادہ پیر راتی نالو زیادہ توانا تے پھانسی تے پھندے دی طرف چلے، انہاں کیا بابا تے راتی مر جائے گا، پھانسی تے پھندے دی طرف چلے تے پھر آپ اینج آکڑ کے چلے۔ ہاں صوفیاء وہ نہیں ہوتے جو مودی کو دیکھ کر ایسے کریں، صوفیاء وہ ہوتے ہیں جو پھانسی کا پھندہ دیکھ کر انگریز دائیں بائیں ہوں پولیس اور فوج، تو بابا جی یہ نہ کہن ہم صوفی ہوتے ہیں، ہاں بابا جی انہوں نے ویکھ دے اینج چلن، تے جس نے دی خاطر انہاں جناب راتی استریاں پھیریاں تے فرماؤ زلیلو اور تسی کی سمجھ دے ہو میں نو پھانسی دے کے تے جناب ہے کم مک جانا ہے، نا آپ فرمایا سنو سید کفایت علی کافی کی کہن لگا، وہ انگریز اینج کمن لگ پیا، انہاں کہا بابا کی ہویا، فرمایا کی ہویا، لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیرے دید کی لگن میں، لبیک میں ان بات مکان لگا، ہاں جی تو سمجھے آج لنگر کھانا ہے میں بھی کھانا ہے، میں نے ڈاکٹر صاحب میں کھا رہے سی، میں کہا جی اتنی بھی کھا لوں گے، ہاں جی اتنا گنجائش رکھ کے لاہوروں اسی ٹر پاؤں گے بھائی تھوڑا جہا ایک کھانے میں ڈاکٹر صاحب تو بھی لنگر کھا لو تے تسی بھی کھانا ہے تے میں بھی کھانا ہے،
لیکن اج تو بعد کسی دی گل سننی نہیں ہے، کان رب نے اس واسطے نہیں سننی، نہیں، بات ختم۔ حضرت حبیب بن زید نو مسلمہ کذاب پوچھے اتشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہوں؟ پختہ ہوتی ہے عقل اگر مصلحت اندیش ہو، مومن از عشق است و عشق از مومن است، عشق را ناممکن ما ممکن است، عقل صفاق است تو صفاق تر، پاک تر، چالاک تر، بے باک تر۔ اقبال کہندا جی عقل ظلم تے اتر آوے کہ بابے نو پھانسی دینا ہے تے مرچاں پا دے جسم وچ، تے عشق دے نال وڈا دلیر ہو کے سامنے آندا پھر۔ عشق پھر نہیں دکھدا کہ مرچاں پئی ہوئی تے استری پھری ہوئی تے پھانسی دا پھندا سامنے لگیا۔ عقل صفاق است تو صفاق تر، ہن صفاق تر دا معنی میں نہیں کردا، اقبال جتھے جا کے گل کیتی عقل صفاق است تو صفاق تر۔ اقبال کہندا جی عقل ظلم تے اتر آوے، انہاں دی سلطنت تے سورج نہ غروب ہوے تے بابے دے جسم تے استریاں پھیر دیون، پھر مرچا نمک بھر دیون، پھر پھانسی دا پھندا، اے عقل ہے نا ظلم تے اتر آئی تے بابے اور پھندا ویکھ کے پھر اینج چلے، اینج کر کے چلے، او صفاق تر، عشق پھر وڈا دلیر ہویا، اینج چلے ہی نہیں۔ فرمایا سنو اے انگریزو، پھانسی دا پھندا ویکھ کے لوگ پھانسی دا نام سن کے ڈھہ پوندے، اے او سید ہے جدے جسم تے استریاں پھریاں، نمک مرچاں پئیاں ہوئیاں، پھانسی دا پھندا سامنے، انگریز فوج تے پولیس دے سامنے نعت کی پڑی، تازہ تازہ نعت لکھی۔ فرمایا کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب الاولاق کے اوپر درود، اپنے بارے دسیا میں درود شریف پڑھیا اس واسطے پترو تہاڑیاں استریاں مینوں کچھ نہیں کر سکیا، انہاں تے راتی مار چھڈیا۔ آؤ جو پڑھے گا صاحب الاولاق کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ مولانا اتھے پڑھی نا، آج ڈاکٹر صاحب جڑا کھڑے ہو کے ایڈا جناب شیراں والا خطاب کیتا، صاحبزاد صاحب پہلے کیتا، ملک صاحب پہلے کیتا، تسی سن دے رہے ہو تے میں بھی فقیر حاضر ہاں۔ اے مولانا او بتیاں جلا گئے، ہاں او پھانسی دے پھندے ویکھ کے مولانا اے سارا کچھ رونقاں جلا گئے۔ جے ساڈے فقیر بھی اپنے منہ چھپا کے چلے جاندے اور حالات دے مطابق جویں ہن کہندے جی مولانا حالات نہیں ٹھیک، اس تو وڈے کیڑے حالات ہیں، جلیا سانو تو کچھ بھی نہ ہویا۔ مینوں جیل وچ جدوں پریشانی ہوئی نا کوٹ لاکپت وچ، تے مینوں انہاں علیحدہ سٹ دیتا ہے کوٹھی وچ جتھے حیوان بھی نہیں سن رہ سکدے، تے میں تھوڑی دیر تو پریشان ہویا تے میرے بزرگاں دیاں روحاں مینوں سہارا دتا۔ میں مولانا کفایت علی کافی نو یاد کیتا، میں کہا مولی خادم تیرے جسم تو اجے کپڑے نہیں اترے، تیرے جسم تے اجے استری نہیں پھری، اجے تیرا پھانسی دا پھندا نہیں لگیا۔ ساڑھے فقیر دے پھانسی دے پھندا ویکھ کے بھی فرمایا سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے۔ اے ساڑھے قائدین دی استقامت ہے۔ ڈاکٹر صاحب پہلے دن تو غازی صاحب نال کھڑے، او علم کیڑا علم ہویا جڑا ممتاز قادری دے خلاف استعمال ہویا، ایسے علم کو تو حضور نے پناہ منگی۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع۔ کیوں جی علم پڑھن تو بعد بندے نوں کوئی گال کٹ دے وے، گال حضور دی خاطر کٹے، پھر او سمجھو علم بیشک از طاغوتیاں۔ اقبال کہندا جے بغیر عشق تو علم ہوئے تے شیطانی علم، ہاں علم باشک از لاہوتیاں۔ اقبال کہندا علم دے نال عشق ہوئے، عشق رسول، اے سمجھ رویں اللہ نے علم عطا کیتا۔ ہاں علم ہوئے امام احمد رضا والا، گالاں تے اعلیٰ حضرت نے بھی کڈیاں، ہاں ناموس رسالت دی خاطر کوئی گال سانو کڈیا جی چلے، اے جی سانو تو فون گئے جی حالا وہ جو بندہ جی فوتگی ہو گئی، او تسی اج نہ آنا جی، میں کہا کوئی اور پیڑا اور تے پھکیاں اور، او بھائی اسی تے آ رہے ہیں، اسی کیوں نہ آوی؟ سانو کہندے او میں آکھا اے نہ گلاں نال تے ہن ویر نہیں نہ مکدے، اپنے اس نو جوگی نو کہنا سی بندے نے پتراں والیاں گلاں کرو، ہن او گلاں کر بیٹھا ساڈے گاٹے کیوں لگدے ہو؟ اس نو جا کے سمجھانا سی کہ جناب رب نے تانوں علم اس واسطے نہیں دتا، تسی ناموس رسالت دے خلاف گلاں کیتیاں۔ ڈاکٹر صاحب نے رب دے دتے ہوئے علم نال ممتاز قادری دے حق وچ بولے، ہن نعرے پھر انہاں دے لگدے تے چوں چوں کیوں کردے ہو؟ اے کوئی چوں چوں کرن والی گل ہے؟ میں کہا اونوں تھلو انڈے ہٹاؤ، نے انڈے کوئی نہ نے بچے کڈنے۔ میں تھوڑی جی گلاں دوسرے پاس نہیں لے جاندا، ورنہ میں تسی پریشان نہیں ہونا، بالکل پریشان نہیں ہونا کسی بھائی۔ اللہ اسی علم کو ایسے علم کو حضور نے پناہ منگی، تے علم وہ جڑا امام احمد رضا جا ہے جی، اپنی جانا بچا کے ناموس رسالت تے پیرے نہیں ہوندے، اپنی جانا پہلے۔ فإن أبي ووالدتي وإرضي لإرض محمد منكم وقاؤ۔
ایتھے ناموس رسالت دا پیرا ہے، میرا پیو بھی میری ماں بھی، میریاں ساریاں عزتاں حضور دی عزت اتے قربان ہیں۔ اے دربار رسالت دے شاعر حضرت حسان دسیا قیامت تک جے اپنی عزت بچا کے تو عزت رسول تے گل کیتی پھر سمجھ لوی تو جھوٹ بول رہا، جے تو ساریاں عزتاں حضور تے قربان کرن واسطے حاضر ہوئے پھر تینوں حق بندا ہے تو ناموس رسالت اتے گل کر۔ کیوں جی ڈی چوک کے جسی کوئی سانو انہیں چھڈیا؟ نا نا، اے لبیک یا رسول اللہ دے نعرے دی پاور سی۔ ایتھے تو ہن مسیح تے نا تہاڈے کو میں نعرہ نہیں لواندا، ورنہ ایتھے نعرہ لگے تے سارے پکھے ٹوٹ جانے، ہاں تے ویسی بھی مسجد دی بے ادبی ہو جانی۔ ہاں ایتھے میں نعرہ ہن تہاڈے کو نہیں لواندا، ڈی چوک کے جڑا تسی نعرہ لایا نا وہ آن والیاں نسلاں بھی اس نعرے کول فیض حاصل کر کے اچھڑدیاں رہن گی۔ وہ کہن گے یار 4 دن دے بھکھے سن تے پھر 5-5 فٹ کیویں اچھڑدے سن، وہ کیڑی پاور سی انہاں کول؟ جنہ دا کام کر رہے سی انہاں دی پاور سی نا جناب، جنہ مالکاں دی خاطر اسی گئے ہوئے سی انہاں سانو لگا چھڑ دیتا۔ میں نے پیر محمد افضل قادری صاحب نے دسیا کہ ایک بزرگ آدمی انہوں نے مراقبہ کیتا نا جدوں بھائی ڈی چوک وچ تسی بیٹھے ہوئے سی تے اعلان ہو گیا بھائی ہن آپریشن ہون لگا، انہاں بزرگاں نے جدوں بھائی مراقبہ کیتا تے ویکھیا کہ دھرنے دے چاروں طرف اولیاء دیاں روحاں پورے دھرنے نو گھیرا پایا ہویا، اوتے خواجہ صاحب دی روح بھی آ گئی، حضور دا کام جو ہو رہے سی جتنے داتا صاحب بھی آ گئے، امام بری بھی آ گئے، پیر میر علی شاہ دی روح بھی آ گئی، بابا فرید دی روح بھی آ گئی، پھر آلہ حضرت تے آئے تو انہوں نے ہاتھ ڈنڈا بھی سی، سمجھ آلہ حضرت تے ہاتھ قیامت نو بھی ڈنڈا ہونا ہے۔ فرماتے آج ہم ان کو سیر دیکھیں گے، منکر آج ان سے التجا نہ کرے۔ آلہ حضرت کہندے ہیں جڑے دنیا تے کہندے رہے حضور کچھ نہیں کرتے، قیامت والے دن ڈنڈا آلہ دے حضرت ہاتھ چھوڑنا ہے۔ فرمایا پرے ہٹ، آ جاؤ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ لو جی گل ہوں میں مکان دے نیڑے آ گیا، تھوڑی جی تھوڑے نال اور کرنی، ہاں تھکے تے نہیں؟ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میں ہوں ترجمت القرآن تے گل کرنا بس۔ پھر حضرت فاروق اعظم نے حضرت زیاد بن حدیر کو پوچھا ما یادم الاسلام، فرمایا یار دسو اسلام نو کیڑی شے ڈا دے گی؟ یہ حضرت عمر نے پوچھا زیاد بن حدیر کو، وہ فرمان لگے میں کہ جی میں نو نہیں پتہ اسلام نو کیڑی شے ڈا دے گی۔ فاروق اعظم نے فرمایا 3 چیزاں اسلام نو ڈا دین گی۔ سب تو پہلی ذلت العالم، جدو مولوی پھسل جان، جدو مولوی پھسل جان، فاروق اعظم فرمایا اسلام ٹائپ ہوئے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اس سے بڑی گل تو کوئی نہیں نا کہ ایک پولیس والا عام آوے تو مولوی نو کہے بھئی اس موضوع تے تو تقریر نہیں کرنی، تو اس عالم نو تو پھر استعفیٰ دے دینا چاہیے یا پھر جیل چلا جانا چاہیے۔ کیوں جی؟ امام احمد بن حنبل نو کوڑے لگتے سن تو امام صاحب کی فرماندے سن میں مننا بھئی قرآن مخلوق ہے۔ جدو آپ نو اٹھو تے بن کے کوڑے مارے بادشاہ نے تے آپ نے جدو کوڑا لگدا سی تے آپ فرماندے سن او جڑا مینوں جاندا ہو تے جاندا، جڑا نہیں جاندا او بھی جانے، میرا نام احمد بن حنبل ہے، میں بادشاہ نہ ٹکر لئی۔ بادشاہ کہندا قرآن اللہ مخلوق ہے تے میں کہندا نہیں ہے مخلوق نہیں، اللہ دی صفت قدیم ہے۔ کیوں جی؟ اٹھو تے کوڑے کھا کے تے ایتھے خالی ہاتھ کڑی لوان نال سانو اے 2-4 کئی لوگ کمزورے بھی ہوندے او کئیاں نے جناب گھر والے بڑے پریشان، او جی ساڈا بچہ اندر ہے تے میں آکھاں اندر ہے تے پھر کی ہوئے گا، لوگ انج بھی تے جاندے جاندے بھی تے مر جاندے، جاندے جاندے تے چلے جاندے، ڈاکے مار کے بھی شکر نہیں کردا تیرا پتر حضور دی خاطر اندر ہے۔
اے کوئی گل کرنے والی بھی ہے جو بہت سارے لوگ اس طرح کمزور گلا نہ کیتے کرو، اس طرح دشمن خوش ہوندا. ہاں جدوں بھی رسول اللہ دی گل میں بیٹھ کے رو لیا جدوں میدان لگے انہوں نے کہا کمال والی گل ہے جی ایک پتر ہے اے نا دے ابا جی ملک دل پذیر صاحب دے ابا جی غازی صاحب دے والد صاحب انہاں ایوان اقبال وچ خطاب کردے ہویا کیا انہاں کہا میرے 6 پتر ہیں ایک تے میں دے چکیا آئندہ لوڑ پئی تے باقی بھی 5 دے دیاں گے. کوئی معمولی بات ہے؟ اس طرح دی گل کرو تاکہ دشمن کوئی زیر تے ہوئے. 2 دن جیل وچ رہے بندہ تے پریشان ہو. تسی نہیں ہوئے، میں تہاڈی گل نہیں کر رہا، جڑے پریشان ہوئے میں انہاں دی گل کر رہا. کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں. اے گلشن اقبال دے دروازے تے 70 بندے نہیں چلے گئے جی. اے تاریخ جنج نہیں ہویا. ایجنسیاں دی رپورٹ ہے 17 لاکھ بندے لے کے ڈاکٹر صاحب چلے. کتنے؟ کتھوں؟ لیاقت باغ تو 17 لاکھ بندے لے کے ایجنسیاں دی. ویسے ساڑھے نزدیک تے 35 لاکھ سن. چلو جی 17 لاکھ بھی صحیح، 10 لاکھ صحیح جی. تسی جتنے 10 لاکھ بندے لے کے چلے تے دنیا دی بدترین شیلنگ ہوئی. اسی کسی دا پتر اتھے دے کے آیا ایویں ڈراندے رہندے ہو اپنے بچے نو اندر نہ وڑیا کرو. اسلام بندے تواڈے بچے کوئی نہیں لیندا. جے لینے ہوندے تے 17 لاکھ چوں کم از کم کوئی 1000 بندہ تو چلے جانا سی. لیکن تواڈے بچے واپس آئے کہ نہیں؟ جڑے جیلیں گئے واپس آئے کہ نہیں؟ تسی ایویں ڈردے رہندے ہو. اسلام پتر تواڈے نہیں لیندا. اسلام صرف اے ویکھدا میرے منن والے میرے نال مخلص کتنے بس. اسلام ہر بندے دا خون نہیں لیندا، اس دا لیندا جدا گروپ ملدا ہوئے. غازی صاحب دا گروپ ملدا سی انہیں خون لے لیا تے او بہت سارے خون بھی نہیں لیندا. کیوں جی؟ صحابہ بدر وچ کتنے شہید ہوئے؟ 14. تے انہاں 14 دے بدلے رب نے قیصر و کسریٰ دی 2 سلطنتاں صحابہ دے پیراں وچ سٹ دتیاں صرف 14 خون نال. ہاں اے طالبان تے چبڑا مار دین، اے تے امریکہ دی جنگ لڑ دین تے کدی جناب جہاد اے تو جہاد کر دیو چہڑو. امریکہ کو ڈالر لے کے تے لینڈ کروزر لے کے جناب اوتھے پہاڑاں وچ بھجدے رہنا جی. میں کہا وہ تے پہاڑاں چھپ دے کوئی نہیں. کمانڈر وہ ہوندا جڑا کوسار مارکیٹ وچ 27 گولیاں مار کے تے بندوق رکھ دے وے. انہاں کہا لو جی جڑا تساں میرا کام سی میں کیتا ہن تسی کرو. پھر تھانہ کوسار وچ ہاتھ بدے ہون پھر نعت پڑھے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، اور پھر پھانسی دے پھندے ہوتے چڑھ کے پھر کہے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. گل کوئی سمجھ آئی؟ ایک خون نال پوری امت جمپ لے کے کھڑی ہو گئی. ایک تو ہے نا نستے نستے جمپ بندہ مارے. غازی ممتاز او خون مبارک ہے جدے ایک خون نال پوری امت جمپ لے کے کھڑی ہو گئی. اے لبیک لبیک لبیک. او ساری دنیا پریشان ہو گئی. ہو کی گیا انہاں نو؟ انہاں کہا ہویا کچھ نہیں، ایک شیر نے خون دیتا اسلام. کیوں جی؟ طالبان اپنے ہزارہ مروا کے کی کھٹیا ایویں چبڑا مار رہے. مڑ کے داڑیاں بدنام کیتیاں، مڑ کے مسجداں بدنام کیتیاں، مڑ کے جہاد بدنام کیتا. ذلیلو تسی تے اسلام نو بدنام کیتا اس واسطے کہ تواڈے مقاصد کوئی اور سن. ہاں جنہیں حضور دے واسطے جان دیتی او دے ایک خون نہ پوری امت سارے چھیڑ گئے. میں اوتھے مال روڈ تے کہن لگا سی میں کہ انہوں لڑائی ہو جائے. اور ڈنگی ٹوپی والا وہ سراج الحق اے بھی وزیر رہا نا سینئر، یہ احتساب بھی ہونا چاہیے. ہاں تو بھی اپنا حساب. میں اتنے کہنے لگا سی پھر میں ڈاکٹر صاحب نے کہنا تو نوی گل پاسے تے چھڑ دی. میں اتنے مار روڈ تے کہنا سی بھئی یہ منصورہ کتوں بنیا اور کھلاں دا حساب دے جڑیاں قوم دیاں کھلاں کھا گئے وہ ساریاں. ہاں مودودی میٹرک پڑھے ہوئے سی تے او جناب مطلب انہیں کتاباں کتوں عربی چ لکھ دیتی پڑھے ہوئے میٹرک سی انڈر میٹرک. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں پورا میٹرک بھی نہیں سی پڑھے ہوئے. دسو جی انڈر میٹرک ہوئے تو عربی کتاباں کہڑے پاسوں لکھ دے؟ اے حساب دے تسی بھی سارا انڈر میٹرک والا جناب ابو لالا بن کھڑوتا. اسی تو چھیڑ دے کوئی نہیں بھائی چلو یار بیچارے دی روزی لگی لگن دو. ہنسنے والی باتیں نہیں، یہ رونے والی باتیں ہیں. ہاں تسی آج پاکستان دے تھے جناب جی وہ فلاں تربیت کرتا تھا تو فلاں باتیں کرتا تھا، جس کو یہ بھی نہیں پتا جو منصب نبوت کو نہ پہچان سکا. ہمارے کئی لوگ مولویوں کو بھی بھیزا ہو گیا. مودودی 8-17 لکھیاں نبوت ہوتے آج تک لوگ انہوں گاڑاں کر دیں. ساڑھا ایک مولوی 415 صفحے لکھ گیا، انہوں سمجھ ہی کوئی نہ آئی کہ پیدا ہوتے یہ نہیں. میں کہا مولوی تو اپنا علم سنبھال کے رکھ. نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح مبین، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلی ازل کی نہاں تمہارے لیے.
گل سمجھ آئی کوئی نہیں؟ ہاں مولوی اپنے علم نو سنبھال کے رکھن. ہاں جتھے سیدنا صدیق اکبر نو حضور نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، فرمایا ابو بکر خیال کری میری حقیقت میرے رب تو سوا کوئی نہیں جانتا. مولوی خادم پنڈ اٹھ کے لاہور جا کے جناب استاد العلماء بن کے حضور دے علم نو پی جائے. اس واسطے میں تانوں نوجوان بچے نال گل کرن لگا، تسی بھی اٹھو اسی بھی اٹھتے ہیں. علامہ اقبال دی نے چھٹی منسوخ کی تھی، تسی کالج یونیورسٹی شور تو پاؤ نا یار، کم شور تسی پاؤ تے اسی بھی اٹھ کھڑے ہوواں گے. ہاں اقبال دی چھٹی والے دن اسی جلوس لے کے اقبال دی قبر وال چل پاواں گے، لیکن پہلے تسی یونیورسٹیاں پاؤ شور. انہوں نے کہا اوئے محسن کچھ ہو، اقبال دی چھٹی بحال کرو تہاڈی ایسی تے تیسی. کیوں جی؟ اقبال دی چھٹی پتہ ہے نا کیوں منسوخ کی تھی؟ پورے کلام اقبال انہوں نے ایک شعر نہیں ملیا، ایک شعر جہدے تو قوم دے سامنے پیش کرن کہ اقبال جڑا لبرلزم کا قائل سی، ایک شعر کوئی نہیں ملیا انہوں نے. تائیں پہ روندن بھائی اقبال دا نام لئیے تو پھر تو لبرلزم نہیں ہو سکتا، اقبال دا نام لئیے تو پھر تو ممتاز قادری کو پھانسی نہیں دیتی جا سکتی. اقبال تو علم الدین نال کھڑیا، اس واسطے کہندے نے اقبال دی وچوں چھٹی کرا دیتی جائے. اقبال کہندا ہس دین مصطفیٰ دین حیات، زندگی گیرت بئی قانون ثبات، زہاں کے ملت را حیات از عشق اوست اور برگو ساز کائنات از عشق اوست. لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق و زور و اضطراب، تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولا. ایک بال کسی نو وارچ ہے نہیں. لو جی ڈاکٹر صاحب کی قیادت وچ علماء مشائخ کھڑے ہو جان، ٹھیک ہے؟ اس ملک وچ نظام مصطفیٰ لے آنا ہے. کوئی بندہ کسی سازش کا شکار نہ ہوئے. ڈاکٹر صاحب بھی حاضر ہیں، میں فقیر بھی حاضر ہوں جی. ہاں جڑا کسی دی ٹوٹیاں کرے نا وہ بندہ گل نہیں کر سکتا. ہاں ٹوٹ اور ہوتے ہیں، رسول اللہ کے درب کے غلام اور ہوتے ہیں. ٹوٹ بندے دی گل چ پتہ لگ جاتا بھی یہ کیڑے پاسے جا رہا. کیوں جی؟ ہاں جڑے ٹوٹ ہوون وہ 90 دن تو بعد بھی روندے ہیں، تے جڑے غلام ہوون وہ جاندے بھی لبیک کہندے، ہستے ہستے تے آندے بھی لبیک کہندے. فرق نہیں واز فرق نہیں تانوں پتہ چلیا؟ 124 دن بہن والے دہشت گرد نہیں تے 4 دن بہن والے کیوں دہشت گرد ہیں؟ اس واسطے کہ جنے گئے ہی پہلی واری. او زنانیاں بہ کے نچاندہ رہے، آپ بھی زنانی تے وہ بھی زنانیاں، ایک ہو جائے آ اندلی مل کر کرے آ ہوزاریاں، تو پکار ہائے گل اور میں پکاروں ہائے دل. سمجھ آئی؟ سمجھ آئی نا بات؟ نہیں سمجھ آئی؟ ہاں بس اے بات ہے. جنے تسی گئے ہو پہلی باری، وہ سارے توڑ جی کیسے آ گئے، وہ کیبلہ دے بہنا یہ کیسے آ گئے، وہ وزیر داخلہ وہ جڈو اور مڑ مڑ کہندا یہ ایسے کر دیں گے. میں کہا کیسے کرو گے؟ چار اتھے بہنا جرم ہے، اتھے بہنا جرم ہے تو پہلے 124 دن والے نپو، پھر اس دے حساب نہ سانو بھی نپ لو اتنے دے. جی دلیل دے پتر ہے کوئی گل کرنے والی کیسے آ گئے کیسے آ گئے کیسے آ گئے؟ بھائی آ گئے. اب اگلی بات کرو کیسے آئے؟ اب نظام مصطفیٰ لے آؤ. ہاں اب جی ہمارا مطالبہ ہے نظام مصطفیٰ لے آؤ. یہ لبیک کا نعرہ ایسے نہیں گونج رہا. اب حضور کی امت چاہتی ہے نظام مصطفیٰ آئے. لو جی اسلام نو کیڑی شے ڈا دے گی؟ ایک تے مولوی پھسل جان تے مولوی تکڑے رہن، مولوی تکڑے رہن، حق دا ساتھ دین، سازشاں دا شکار. بالکل اگر تسی سمجھدے ہو بھائی ڈاکٹر صاحب حق تے کھڑے ہیں، اسی بھی نال انہاں دی ویل چیئر تے بیٹھے ہیں، میں تے کھڑا نہیں نا، میں بھی نال انہاں تے بیٹھے ہاں، تو پھر نال لگ جاؤ. جیڑا بندہ اے کناں دی گا کے کہندا نا فلانا بندہ اے گل کر رہے سی تواڈے بارے، حضرت محدث اعظم نو ایک مولوی نے آ کے کہا فلانا مولوی تواڈے خلاف گل کر رہے سی. آپ نے فرمایا او نہیں سی کر رہا تو کر رہا. فرمایا او دے کول تو میں سنے ہی نہیں، تو گل کر رہا. وہ ٹھڈا ٹھار ہو گیا، انہیں پھر چگلی زندگی دوبارہ نہیں لائی. جیڑے سانو آ کے جی فلانا یہ کر رہے سی، بھائی تو دے منہ تے چنڈ کیوں نہیں ماری؟ جھڈو سانو آ کے کہنا فلانا یہ کر رہے سی، تو انہوں جواب کیوں نہیں دیتا؟
کیوں نہیں جواب دیتا؟ تو یہ مطلب خود چغل خوریاں کر رہے ہیں، تو خود ساڑھے خلاف گلاں ساڑھے منہ تے کر رہے ہیں، وہ بندہ تو اسی ویکھے نہیں کیڑی گل کر رہے سی۔ اس واسطے اے سارے کان بند کر کے ایکو دروازے تے چلو، لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لانا۔ اگلی بات جی، وجدال المنافق بالکتاب، میں تواڈے ترجمے تے گل کراں۔ فاروق اعظم فرمایا جدو منافق انج قرآن چک کے کہن گے آؤ ترجمہ قرآن کی کلاس ہو رہی ہے، 40 دن کورس مکمل، 40 دن منڈے جڑے پریپ والے سال لانا پریپ والا، تو 40 دن کیڑا قرآن پڑھان لگا؟ ہاں منافق جدو حضرت عمر فرماندے ہیں کتاب قرآن چک کے کہن گے آؤ قرآن سیکھو، قرآن میں یہ لکھا ہے، فرمایا اسلام ڈھہ پوے۔ علماء اہل سنت اس پر غور کریں۔ ہاں ترجمہ غیروں کی کتابیں خرید کر مت ترجمہ پڑھاؤ، ایک حدیث ہی بیان کر دو یہ کافی ہے بس۔ نقالی غیروں کی مت کرو، اپنا خود مطالعہ کرو، خود اپنے اندر پیدا کرو کہ یہ میں نے قوم کے سامنے چیز بیان کرنی ہے۔ ہاں اغیار کے پیچھے مت چلو، ہاں خلاصے مت بیان کرو۔ تراویحاں تو بعد قوم نو تراویحاں پڑھاؤ تے گھر بھیج دو، سویرے اٹھ کے ان ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، ایک حدیث ہی بیان کر دو، ادھر 2-4 جملے۔ قوم نو روزہ رکھن دیو، روزے تو بعد قوم نو سون دیو، جے نہیں گل کرنی آندی جی آندی تو پھر قوم نو دسو۔ ہاں نکالیاں مت کرو، سونا قرآن پڑھو رمضان شریف وچ۔ ہاں جدا دل کرے تراویحاں پڑھے، جدا دل کرے کدے ادھر چلا جائے۔ قوم دی خاطر قرآن نو مت یعلمون تعلمون کرو، انہاں کہا جی مینوں انج قرآن پڑھنا آندا ہے۔ ہاں تہاڈا قرآن سن کے اگلے نے اے کیڑی بات ہوئی؟ قوم نو شادی دی جلدی کوئی نہیں، قوم نو جناب پکن میں منان تے کوئی نہیں، قوم جناب کتنے گھنٹے شادیاں دے انتظار کر دی، 1.25 گھنٹہ تراویحاں تے قوم نہیں کھڑی ہو سکتی، اتنی نازک ہو گئی قوم۔ ساری رات کیبلاں ویکھے انہاں نو درد کوئی نہ ہوئے، امام صاحب 5 منٹ لیٹ ہو جان، خبردار قوم دی خاطر جیڑا رب 11 مہینے رزق دیندا وہ 12ویں بھی دے گا، اور قوم اپنے پیسے سنبھال کے رکھے۔ ہاں میرے جا بندہ جی دسو، میں ویل چیئر تے اتنے سنانا 3ری منزل ویل چیئر تے، جدو میرے ختم والا دن آیا مینوں 30,000 بندہ ایک دے گیا، کہنے لگے جی یہ رکھو جی یہ رکھو جی۔ دسو جی 3ری منزل تے اور رزق بھیج سکتا ہے اس محراب وچ نہیں بھیج سکتا؟ میں اے کیڑی بات ہوئی قوم نو کوئی کی کرنا ہے نا جناب۔ حافظ سائیں توکل شاہ امبالوی آپ دے کول ایک حافظ آیا، انہیں کہا حضور قرآن سنانا ہے تے مسیت نہیں لبدی، آپ نے فرمایا جدا قرآن ہے انہوں سنایا کر جا کے۔ انہوں نے کہا جی کی مطلب؟ فرمایا دریا دے کنارے کیا کر روزانہ منزل پڑھا کے آگا کر۔ جس دن ختم شریف سی نا حافظ صاحب نے پھیریا سلام تو ویکھیا تے جناب ایک تھیلی پئی ہوئی پیسے دی بھری ہوئی، انہیں کچھ پائی تے سائیں توکل شاہ امبالوی کو نسدا آیا، کہنے لگا حضرت پیسے مل گئے۔ آپ نے فرمایا جا حافظہ بڑا گھاٹے دا سودا کیتا ہی، تیرا پہلے دن تو نیت پیسے دی سی، جے تو نیت کردا دا تینوں رب ملے، اج رب بھی تینوں مل جانا سی جناب۔ رہے گا ترجمہ قرآن پڑھو علامہ سرداری صاحب کو، ترجمہ قرآن پڑھو علماء اہل سنت کو، رہے گا یوں ہی ان کا۔ اور میں ایک نعرہ لوانا ہے لبیک، ڈاکٹر صاحب نے بھی لوایا تو میں بھی لوانا، کیونکہ ساڈا نشان جے ہی ہے تے نعرہ ایک باری میں لوانا ہے، اینج لانا ہے تاکہ اڑدیاں اسی نکل جائیے۔ دم خم ہے جیڑا کوئی ستیا وہ اپنی اکھاں ذرا کھول لوے تے گلا شڑا ایک باری صاف کر لوے۔ ہسنا نہیں یار، ہسنے نہیں کیڑی بات، اے تک نہیں بات، ہم ہس میں سیتی تے نہیں نہ ہسیا جاندے۔ ہن تیار ہو؟ لبیک